ایسے صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گے. ہم نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے جو ہیں انہوں نے ابھی چونکہ اس سے قبل آپریشن کی بات کی جا رہی تھی, وزیر اعلیٰ کے پی کے نے آپریشن کی مخالفت کر دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کسی قسم کے آپریشن کی ہم اپنے صوبے میں اجازت نہیں دے سکتے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس بیان کو؟ دیکھیں ان کے دو بیانات ہیں. اس سے پہلے اس میں انہوں نے بیان دیا تھا کہ افغانستان کے جو لوگ ہیں ان کو یہاں پر جو ہے نیشنلٹی پاکستان کی دی جائے. صحیح. اور ایک ایسی صورتحال کے اندر جہاں پر آپ کو بالکل صاف نظر آ رہا ہے کہ آپ کے جو دو صوبے ہیں بلوچستان اور خیبر پختونخوا, اس میں دہشت گردی کی جو آگ بھڑک اٹھی ہے اس وقت, وہ بالکل ایک فل فلیج وارفیئر, گوریلا وارفیئر کی شکل اختیار کر چکی ہے. یعنی گزشتہ اگر اب میں بات کروں تو 2-3 دن کے اندر اندر 60 سے اوپر حملے ہوئے ہیں, جس کے اندر چھوٹے بڑے اور سارے حملے میں کر لوں تو درجنوں اور سینکڑوں جانیں اس میں جا چکی ہیں. اور خاص طور پر جو سیکورٹی فورسز کے لوگ ہیں, جو جعفر ایکسپریس والا جو واقعہ ہے اس کے اندر آپ کو پتہ ہے ایک بڑی تعداد میں سیکورٹی فورسز کے لوگوں کو شہید کیا جا چکا ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ ساری صورتحال کے اندر جنگ کے اندر ایک ایسا شخص جو ہے وہ یہ دعوے کرتا پھر رہا ہے کہ جناب وہ جنگ نہیں کرنے دے گا, اور صوبے کا وزیر اعلیٰ اور پھر خود اپنے منہ سے خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہے یہ بتا رہے ہیں کہ جناب اس وقت صوبے کے اندر تقریباً 9,000 سے 11,000 جو ہیں ٹیررسٹ جو ہے افغانستان سے داخل ہو چکے ہیں, اور جتنے ماریں گے وہ اور آ جائیں گے. یعنی یہ ہمیں ڈرا بھی رہے ہیں اور ساتھ ان کی سپورٹ بھی کر رہے ہیں, اور ساتھ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے آپ کیا کہتے ہیں نیشنلٹیز بھی دیں افغانیوں کو. افغانستان سے لوگ آ رہے ہیں, افغانستان کے جو لوگ ہیں انہیں کو ہم نیشنلٹی دیں. تو یہ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ بالکل میرا خیال ہے سمجھ سے بالا تر چیزیں تو نہیں ہے, لیکن صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ دہشت گردی کی اس جنگ میں جو ایک موقف ہونا چاہیے تھا, شاید پی ٹی آئی کا جو سٹینس ہے اب ان کی شکل میں بہت فرنٹ پر سامنے آ چکا ہے. یعنی ایسے لوگ جو پاکستان کے اندر آ کر پاکستان کے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں, وہ اس بات کو نہیں دیکھ رہے کہ شہید ہونے والے بچے ہیں, عورتیں ہیں, بزرگ ہیں, جوان ہیں. انسٹالیشن جو ہیں اسکول بھی تباہ کر رہے ہیں, آپ کی پراپرٹیز بھی تباہ کر رہے ہیں, آپ کے سرکاری ادارے بھی تباہ کر رہے ہیں. اور یہ جو میں کافی دن سے آپ لوگوں کو کہہ بھی رہا ہوں, بتا بھی رہا ہوں کہ بیسکلی ایک بہت پلاننگ کے ساتھ ایک بہت بڑا ایک ڈیولپمنٹ جو ہے پاکستان میں ہو رہی ہے, وہ یہ ہے کہ بڑی سسٹمیٹکلی وار زون جو ہے افغانستان سے پاکستان آلموسٹ شفٹ کیا جا چکا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ افغانستان کے اندر سے اکثر ہمیں خبریں آیا کرتی تھی کہ وہاں یہ دھماکہ ہو گیا, وہاں یہ لڑائی ہو گئی, اور وہاں پر اس طرح کے اٹیکس ہو گئے, اور وہاں پر جنگ ہو رہی ہے. لیکن آپ کو پچھلے کافی عرصے سے افغانستان سے تو خبر نہیں آ رہی ہوگی, لیکن گزشتہ 4 دن کے اندر سے پاکستان سے 60 سے اوپر خبریں آ چکی ہیں. اس کا کیا مطلب ہوا کہ ایک وار زون جو ہے اس کو نہ صرف شفٹ کر دیا گیا ہے بلکہ اس سے دہکا بھی دیا گیا. اور اس کے پیچھے ایک مجھے اینٹی پاکستان جو اور اینٹی آپ ریاست ہماری جو قوتیں ہیں اس کی مجھے بڑی کلیئرلی وہ اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے کہ پاکستانی فوج کو, پاکستان کے اداروں کو, پاکستان کی اکانومی کو اس ساری جنگ میں الجھا دیا جائے تاکہ ایک لمبی جنگ میں پھنس کر یہ جو ہے اندر سے کمزور ہو جائیں. پاکستان کی اکانومی سب کے سامنے ہے, کوئی اس وقت اسے افورڈ نہیں کر سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ چائنیز اکنامک کوریڈور, اس کے اوپر آپ سمجھ لیں کہ یہ اپنی یعنی بالکل آؤٹ وٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو کہ چائنیز کوریڈور جو ہے یہ کسی بھی صورت میں, یعنی اس کے 2 بڑے مجھے فیکٹرز نظر آ رہے ہیں. آج ایک تو فلسطین کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ ایک تو وہ دباؤ ہے جو غزہ میں لگے ہوئی جنگ یہاں پر آ رہی ہے, جس میں پاکستان کو اس وقت جب وہاں پر گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا جو ہے وہ پورا ہونے کو شروع ہوگا, وہ نکلیں گے اپنی سرحدوں سے, آپ کو نظر آئے گا, اس وقت ان کے سامنے پاکستان کی شکل میں ایک مضبوط فوج والا ایک ایٹمی پاکستان, ایک مضبوط پاکستان انہیں نہیں چاہیے. کیونکہ ایک مضبوط پاکستان اگر ہوگا تو حکومت چاہے یا نہ چاہے پاکستان کی عوام فلسطینیوں کے ساتھ ہی کھڑی ہے. یہ ایک پریشر ہمیشہ اس گورنمنٹ پر بھی رہے گا. اور ابھی ریسنٹلی جو نیوز آ رہی ہیں, اگرچہ کہ دفتر خارجہ نے یہ بات کہی ہے کہ جناب اس میں کوئی صداقت نہیں ہے, کہ یہاں سے کچھ ڈیلیگیشن جو گئے ہیں پرائیویٹ شکل میں گئے ہیں یا کسی این جی او کی شکل میں گئے ہیں, وہ اسرائیل جا کے پہنچے ہیں, اور وہاں پر ان کے جو پاسپورٹس ہیں ان کو سٹیمپس بھی نہیں کیا گیا, اور وہاں پر وہ جا کے انہوں نے ایک سمجھے کہ بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہے اس کی بات کی ہے, اگرچہ کہ اس کی تردید ہوئی ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی جو عوام ہے اس کا ایک پریشر ہے. اچھا اب اس طرف آ جائیں, میں پی ٹی آئی کی طرف آ جائیں. پی ٹی آئی کا جو ایجنڈا میرا خیال ہے جب وہ پارلیمنٹ کے اندر نہیں آئے, ایک آپ کی عسکری قیادت نے پورا ایک آ کے میں آپ کو بریف کیا کہ صورتحال کیا ہے, اور وہی پارلیمنٹ جس کے اندر سے آج بھی تنہائی تو یہ پوری لیتے ہیں, کوئی تنہا انہوں نے چھوڑی ہے, عوامی خزانے سے تنہائی بڑھائی بھی ہیں, اس میں بھی ساتھ رہے ہیں, ایک لفظی طور پر ان کے ساتھ رہے ہیں احتجاج کے اندر, لیکن تنہا لے رہے ہیں. لیکن وہاں جو سب سے میجر ایشو ہے جہاں ایک عام پاکستانی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, وہاں جاتے ہوئے مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کو کیا مسئلہ تھا.
اور میرا خیال ہے آرمی چیف نے والی کل میں بات پھر دہرا دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جناب ملک جو ہے ریاست امپورٹنٹ ہوتی ہے، وہ ڈومینیٹ کرتی ہے، اچھا، نہ کوئی تحریک، نہ کوئی شخصیت اور نہ کوئی نعرہ۔ صحیح۔ عبدالعزیز صاحب، بات تو اس وقت جو ہے وہ ملکی مفادات کی ہو رہی ہے، امن کی بات ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ ہم کسی قسم کے آپریشن کی اجازت نہیں دیتے، آپ اس سٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام احباب کا بہت شکریہ، کونور ٹی وی کا، آپ کا، حسن بھائی کا۔ حسن صاحب نے بالکل بہت اچھا آغاز میں گفتگو کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیے ترجیحات ہوتی ہیں، ہر ملک کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، اچھا، تو بدقسمتی سے ہر پارٹیز کی اپنی اپنی ترجیحات ہیں۔ ملک کے اندر جو سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں وہ عوام کے لیے ہوتی ہیں، عوام کے لیے کام کرنا چاہتی ہیں اور ملک کے لیے کام کرنا چاہیے ان کو، لیکن یہ آپ یہ سمجھ لیں یہ ہماری بدقسمتی ہے اور ہماری ایک جو تربیت میں ایک کمی کا ایک شاخسانہ ہے کہ ہماری جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ ملک کی بجائے اپنی پارٹی کے لیے اپنے افراد کے حوالے سے سوچتی ہیں۔ یہی کچھ کے پی کے اندر جو آپ نے سوال اٹھایا ہے کہ اس وقت پاکستان تو کئی سالوں سے دہشت گردی کی ایک لامتناہی جو ویو ہے اس کے اندر انوالو۔ ہم نے افغانستان کا جب معاملہ شروع ہوا اور کتنے سال پاکستان نے اور پاکستانی عوام نے، سچی بات ہے، اس کو فیس کیا کہ انہوں نے فیس کیا، میں نے اور آپ نے، عام آدمی نے فیس کیا، جو اسمبلیوں میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں یا اس وقت بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے فیس نہیں کیا، پاکستانی میں نے اور آپ نے فیس کیا۔ اور آج مجھے اور آپ کو گھر کے یوٹیلٹی بل پے کرنا جو ہے میرے لیے آپ کے لیے مشکل ہو گیا۔ یہ اسی ان جنگوں کے اثرات ہیں۔ صحیح، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی پارٹی ہو، وہ پی ٹی آئی ہو، وہ نون لیگ ہو، وہ پیپل پارٹی ہو یا کوئی بھی ہو، خدا اور ان کو سوچنا چاہیے کہ سب سے پہلے پاکستان ہے اور اس کے بعد کوئی دوسرا اور ہے۔ ٹھیک ہے، میں یہ اس بات کو بھی یہ تسلیم کرنے پہ تیار ہوں کہ یہ سارا کچھ جو ہوا ہے، یہ دہشت گردی کی جو لہر آئی ہے، اس کے پیچھے بھی کئی لمبی ایک تاریخ ہے، اس کی بھی، اس میں بھی ہم سے اجتماعی طور پہ بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہوں گی، کچھ ہمارے اداروں نے بھی کچھ غلطیاں کی ہوں گی، کچھ حکومتوں نے بھی غلطیاں کی ہوں گی، جس کا خمیازہ آج ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ کچھ ہم نے اپنے جذباتی نعروں کے سامنے، سمجھ لیں ہم نے جذباتی وہ نعرے جو ہیں ان کو لیا، اور سچی بات ہے عام مسلمان تو محبت کرتا ہے اللہ اس کے رسول کے ساتھ، وہ تو محبت کرتا ہے، جہاد کو پسند کرتا ہے، اور ظاہر ہے اس حوالے سے انہوں نے اس موقع پہ جہاد افغانستان کے اندر اپنا رول بھی ادا کیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت پاکستانی قوم نے اپنا تن من دھن، اپنا مال اور اپنی سمجھ لیں کہ اپنی پورے شہر اور اپنی آبادیاں اپنے علاقے ان کے سپرد کیے، اور پورا جتنی کوشش ہو سکتی ہے حکومت نے بھی اپنے تئیں اپنے جو سفر کیا، ہمارے سپاہیوں نے سفر کیا، ہمارے افیسر نے سفر کیا، لیکن بہرحال افغانستان کی تاریخ، حسن صاحب بہتر سمجھتے ہیں کہ افغانستان کی تاریخ بہرحال پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں کوئی مثالی نہیں رہے، سوائے چند سالوں سے تھوڑے بہت بہتر ہوا، لیکن حکومت حکومت طالبان کی حکومت آنے کے بعد پاکستان کے تعلقات مزید مضبوط ہونے چاہیے تھیں، لیکن یہ ہماری بدقسمتی سمجھ لیں کہ وہ ہمارے تعلقات بہتر ہونے کی بجائے وہ خرابی کی طرف چلے گئے۔ اس وقت بلوچستان کے اندر آپ دیکھ لیں، اس وقت آپ کے پی کے اندر دیکھ لیں، اور ہم بلوچستان کے اندر پاکستانی فلیگ لگا کے کہیں موو نہیں کر سکتے ہیں، صحیح، کتنی بڑی ہماری بدقسمتی ہے۔ اور وہاں پہ کوئی پنجابی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ وہ سفر نہیں کر سکتا، اور آپ کے سامنے کتنے واقعات ہوں گے، جعفر ایکسپریس کا واقعہ تو یہ تازہ واقعہ ہے نا، لیکن اس سے پہلے کتنے پنجابی بیچاروں کو جو ہے ان کے شناختی کارڈ جو ہے، اور آپ لوگوں کے ظاہرہ یقیناً آپ کے لمحے ہے کہ وہاں کے بلوچستان کے بڑے علاقوں کے اندر، وہاں کی انڈسٹری کے اندر، وہاں کے بازاروں کے اندر، وہاں کی مارکیٹوں کے اندر، وہاں کے باغوں کے اندر، حسن صاحب الحمدللہ وہاں پہ پنجابی لوگوں نے جہاں پہ آباد کاری کی ہے، وہ آج سے وہاں پہ آباد نہیں ہے، وہ سالہ سال سے ان کی نسلیں وہاں پہ جوان ہو گئی ہیں، اور جو ان کے پہلے جو لوگ وہاں گئے کچھ تو اللہ کو پیارے ہو گئے اور کچھ بزرگ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے ان کے اب بھی وہ بیچارے پنجابی ہیں، اب بھی وہاں پہ مہاجر ہیں، اب بھی وہاں پہ وہ ٹارگٹ ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی، اداروں کو بھی، اور بالخصوص جو لوگ یہ کر رہے ہیں یہ انصاف نہیں کر رہے۔ یہاں پہ پاکستان کے اندر پنجاب ہے، پاکستان کے اندر کے پی کے ہے، پاکستان کے اندر کشمیر ہے، پاکستان کے اندر سندھ ہے، پاکستان اندر بلوچستان، ہم ایک مٹھی ہے،
یہ ہم ایک اس مٹھی کی طرح ہم رہ رہے ہیں. لاہور میں دیکھ لیے واللہ کوئی سندھی ہمیں ملتا ہے تو ہم اس کی عزت کرتے ہیں, ہمیں کوئی بلوچی ملتا ہے تو ہم اس کا احترام و اکرام کرتے ہیں. تو لہذا ہمیں بھی جو لوگ, اور میں یہ سمجھتا ہوں بحثیت مجموعی بلوچستان کے لوگ ایسے نہیں ہیں, یہ چند مٹھی بھر لوگ ہیں, میں یہ سمجھتے ہیں. اور اس میں ایک اور بات میں آپ لوگوں کے سامنے ضرور پیش کروں گا, وہ کے پی کے کا دہشت گردی کا سلسلہ ہو یا بلوچستان کے اندر دہشت گردی کا سلسلہ ہو, اس کے پیچھے راہ موجود ہے. ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں کبوتر کی طرح تو کرتے نہیں, بلی تو شکار کر لے گی. اور وہ سچی بات ہے, ہم سے وہ جو محترم اور مرحوم جناب مشرف صاحب نے یو ٹرن لیا کشمیر پہ, اور وہ انہوں نے کہا کہ اچھا اب ہم کشمیر سے فارغ ہوئے ہیں, اب ہم تمہارا بدلہ لیتے ہیں آگے بلوچستان کے اندر بھی اور کے پی کے. تو یہاں پہ انڈین را موجود ہیں, یہاں پہ انڈین ایجنٹس موجود ہیں, اور ان کی پوری ٹریننگ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ وہ افغانستان کے اندر ان کو پوری سپورٹ ملتی ہے. اس بنا پہ وہ کاروائیاں کرنے کے لیے تھا. لیکن بہرحال اس موقع پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آل پارٹی سمجھ لیں کانفرنس تو نہیں ہوئی اس طرح کی, لیکن تمام پارلیمانی پارٹی کے ہیڈز کا انہوں نے اجلاس بلایا, انہوں نے حکومت نے اس کو بریفنگ دی. اچھا ہوتا پی ٹی آئی بھی اس میں شریک ہو جاتی, اور حکومت کو اگر حکومت ویژنری ہوتی, حکومت بھی بیچاری ظاہرہ کسی کہے کہ پہ چلتی ہے, اس کی اپنی تو کوئی رائے نہیں ہے. تو دوسری جو پارٹیاں, بہت سی پارٹیاں, جب آپ نے ایک متفقہ لاہ عمل بنانا ہے, اوورال پاکستان کے مسئلے کو ڈسکس کرنا ہے, کہ دیگر پارٹیوں کو بلانا چاہیے, وہاں پہ بلانا چاہیے تھا, جماعت اسلامی کو بلانا چاہیے تھا, وہاں پہ تحریک لبیک وہاں پہ بلانا چاہیے تھا,